جائے کہ یہ میں اپنے رب کا کلام پڑھنے لگا ہوں، پھر اس کی تو حالت ہی اور ہو جاتی ہے، اس کی پھر کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ امام زرکشی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے انوار و تجلیات سے بھر دے، انہوں نے بہت پہلے ایک کتاب لکھی ہے البرہان فی علوم القرآن، 4 جلدوں میں چلتی ہے، اور یعنی علوم قرآن پہ بے مثال کتاب ہے۔ اس میں بھی ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ہمارے متقدمین میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا عالم یہ تھا کہ جب وہ قرآن مجید کھولنے لگتے تو وہ کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں۔ تو ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیفیات احساس سے پیدا ہوتی ہے، احساس سے۔ اگر احساس مر جائے تو بندہ مر جاتا ہے، احساس نہ رہے تو قرآن کی 400 صفحے کی کتاب رہ جاتی ہے، اور اگر احساس باقی رہے تو پھر قرآن کا ایک لفظ پوری کائنات پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب، جو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی ابتدا ہوئی بلا کیفیت طول، لیکن ہم طول کی کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں اس پر وہ دور کی ڈوریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ پر نا ایک اصولی بات یاد رکھنا ہے۔ آج کل جو فتنہ پڑا ہوا نا، لوگوں نے اس بنیادی حقیقت کو چھوڑ دیا۔ ہر چیز کو بیان کرنا کمال نہیں ہوتا، تفصیلی طور پہ بیان کرنا۔ کبھی کبھی کسی چیز کو اجمالی طور پر ماننا کمال ہوتا ہے، اجمالی طور پر۔ مثلا فقہا نے اس کی مثال دی، ایک بندہ یہ کہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو خالق ہے، کوئی اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اگر اللہ بندہ یہ کہے کہ اللہ وہ ہے جس نے خنزیروں کو پیدا کیا، تو یہ کفر ہوگا، کیونکہ اس نے تخلیق کی نسبت گھٹیا مخلوق کی طرف کی۔ اجمالی طور پہ بیان کیجئے اس کو، اجمالی طور پہ تو توحید ہوگی۔ تو بہت سی چیزوں کو اجمالی طور پر بیان کرنا چاہیے، یوں ہی آپ اس کو تفصیل میں جائیں گے تو بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، اور معتزلہ کی بنیادی خرابی بھی یہی تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ بھئی اللہ کلام کرتا ہے، کلام تو زبان سے ہوتا ہے، زبان کسی منہ میں ہوتی ہے، منہ کا ایک جگہ ہوتی ہے، تو یہ ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا۔ وہ جو تقسیمیہ تھے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ابتدا ذات الہی سے ہوئی، لیکن اللہ نے کلام کیسے فرمایا ہم اس کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم اس پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔